حضرت خالد بن ولید کی عراقی علاقے میں آخری جنگ جنگ فراز تھی۔ فراز کے مقام پر الجزائر، شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے لشکروں کی روانگی کے وقت حکم دیا تھا کہ اسلامی لشکر فراز پر جمع ہوں۔ خالد بن ولید بھی فراز پر اس لیے قبضہ چاہتے تھے کہ جب وہ ایرانی علاقے میں داخل ہوں تو ان کی پشت محفوظ رہے۔ جب اسلامی لشکر فراز پہنچا تو اسے دیکھ کر رومیوں کو بہت طیش آیا۔ انہوں نے فوراً ایران قاصد روانہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پر ان کی مدد کرے۔ ایران مسلمانوں سے پے در پے شکستیں کھا چکا تھا اور جذبہ انتقام سے دیوانہ ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے فوراً اپنے فوجی دستے فراز روانہ کر دیے۔ پس مسلمانوں اور مخالفوں کے لشکر فراز میں دریائے فرات کے کنارے آمنے سامنے ہوئے۔ ناظرین، صورتحال یہ تھی کہ مسلمان دریا کے اس طرف تھے اور دشمن کا متحد لشکر دریا کے دوسرے کنارے پر تھا۔ چنانچہ دشمن کا ایک ہرکارہ جناب خالد بن ولید کے پاس آیا اور اس نے اپنے سردار کا پیغام دیا کہ یا تو آپ دریا پار کر کے لشکر لے کر مقابلے پر آئیں یا پھر ہمیں دریا پار کر کے اپنے مقابلے پر آنے دیں۔ خالد بن ولید نے پیغام کے جواب میں کہا کہ تم دریا پار کر کے ادھر آ جاؤ۔ اس پر دوسرا مطالبہ پیش کیا گیا کہ آپ اپنا لشکر ساحل سے اتنی دور پیچھے ہٹا لیں کہ ہم اطمینان سے دریا پار آ سکیں۔ اس کے جواب الجواب میں جناب خالد بن ولید نے پیغام بھیجا کہ ہمارا لشکر یہیں موجود رہے گا، تم دریا کو کچھ اوپر یا کچھ نیچے جا کر پار کر سکتے ہو۔ لشکر اسلام کی طرف سے یقین دلایا جاتا ہے کہ دریا پار کرتے وقت کسی قسم کی شرارت یا جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس اطمینان کے بعد دشمن کا لشکر دریائے فرات کے پار آیا اور مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اس موقع پر بھی حکم دیا کہ تمام گروہ علیحدہ علیحدہ ہو کے جنگ کریں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کس گروہ نے زیادہ شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ناظرین، اس حکمت عملی سے ہر قبیلہ بڑے جوش و خروش سے لڑا اور لشکر اسلام نے جلد ہی دشمن کو میدان سے شکست دے کر مار بھگایا۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا کرو اور انہیں دم نہ لینے دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے دور دور تک دشمنان اسلام کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کیا۔ اس طرح فراز کے میدان جنگ اور تعاقب میں قتل ہونے والوں کی تعداد 1,00,000 سے کچھ زائد تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے فراز میں 10 دن قیام کیا، پھر 25 ذی القعدہ 12 ہجری کو اپنی فوج کو ہیرا کی جانب کوچ کا حکم دیا۔ آپ نے عاصم بن عمر کو حکم دیا کہ وہ لشکر کے ساتھ ہیرا جائے۔ انہوں نے شجر بن دغر کو ساکا فوج کے پچھلے دستے جو پشت سے حملہ روکتے ہیں اس کا کماندار مقرر کیا۔ خالد بن ولید نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ وہ ساکا کے ساتھ آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ آپ فوج سے جدا ہو کر حج کے لیے مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ صرف چند آدمی تھے، مگر ان اجنبی راستوں سے کوئی واقف نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ اس تیز رفتاری سے مکہ پہنچے اور وہاں سے حج کر کے واپس آئے کہ جب لشکر اسلام کے آخری دستے ہیرا میں داخل ہو رہے تھے تو آپ ان میں شامل ہوئے۔ جب لوگوں نے آپ کے منڈے ہوئے سر دیکھے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ حج کر کے آئے ہیں۔ اسی زمانے میں حضرت ابو بکر نے جن امراء کو شام کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے دربار خلافت سے کمک کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شام کے محاذ پر بھی جناب خالد بن ولید کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ عراق کے محاذ پر اللہ کی اس تلوار نے ایرانیوں کی طاقت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ خالد بن ولید نے جو خفیہ حج کیا تھا، اس کی خبر دربار خلافت میں پہنچ گئی تھی۔ خالد نے اگرچہ ایک دینی فریضہ انجام دیا تھا، مگر جناب ابو بکر ان کے اس اقدام سے خوش نہ تھے۔ ان کے خیال میں میدان جنگ میں دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے لشکر اسلام کو چھوڑ کر فریضہ حج کے لیے جانا دور اندیشی اور مصلحت کے کتن خلاف تھا۔ پھر جب خلیفہ محترم نے حضرت خالد بن ولید کو شام کے محاذ پر جانے کے لیے عبد الرحمن بن جمیل کے ہاتھ خط روانہ کیا تو اس میں بھی اس خفیہ حج کے بارے میں آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا: تم یہاں سے روانہ ہو کر یرموک میں مسلمانوں کی جماعت سے جا ملو، کیونکہ وہ دشمن کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ یہ حرکت یعنی خفیہ حج جو تم نے اب کی ہے، آئندہ کبھی تم سے سرزد نہ ہو۔ یہ خدائے تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہارے سامنے دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور تم مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے صاف بچا لاتے ہو۔ اے ابو سلیمان، میں تمہیں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پر مبارکباد دیتا ہوں۔
اس مہم کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ تمہارے دل میں غرور نہ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ غرور کا انجام نقصان اور رسوائی ہے۔ اپنے کسی فعل پر نازاں کبھی نہ ہونا۔ فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ ہے اور وہی اعمال کا صلہ دیتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو یرموک یعنی ملک شام کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جناب خالد بن ولید نے عراقی مہمات میں 1 سال 2 ماہ کا عرصہ صرف کیا اور اس دوران 15 جنگوں میں حصہ لیا۔ ان تمام جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ اپنے سے بڑے لشکر سے ہوا جو بہترین اسلحے سے لیس تھے، لیکن خدا کی رحمت تھی کہ جناب خالد بن ولید نے تمام جنگوں میں فتح حاصل کی اور دشمن کو ہر موقع پر شکست دے کر مار بھگایا۔ ناظرین، خالد بن ولید کی ان جنگوں کا ایرانیوں اور خود عربوں پر کیا اثر پڑا، اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کا ظہور جس زمانے اور جن حالات میں عربوں میں ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب قوم نے ایک طرف رومیوں اور دوسری طرف ایرانیوں کو اپنا آقا تسلیم کر لیا تھا اور شاہان کسریٰ اور شہنشاہ روم کے درباروں میں جباسائی کرنے کو اپنا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جب عرب شہنشاہ ایران کے دربار میں سلامی کے لیے حاضر ہوتے تو انہیں سجدے کی اجازت کے لیے کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب شہنشاہ ایران کو معلوم ہوا کہ عرب لشکر ان کے ملک پر حملہ آور ہوا ہے تو اسے بڑی مشکل سے اس پر اعتبار آیا، کیونکہ اس کے خیال میں عرب قوم اس قابل ہی نہ تھی کہ وہ لشکر کی صورت میں کسی شہنشاہ کے مقابلے پر آنے کی جرت بھی کر سکے۔ جنگ الیس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لشکر ان پر حملے کے لیے آ رہا ہے اور وہ بڑے اطمینان سے دسترخوان سجائے ناؤ نوش میں مصروف ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی عربوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، مگر جب ان کے بڑے بڑے لشکروں کو لشکر اسلام سے شکست ہوئی تو ان کی آنکھیں کھلی۔ تاہم اب ان کی سلطنت کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا اور وہاں تخت و تاج کے لیے خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ان پر لشکر اسلام اور خاص طور پر لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کا اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ اب وہ جنگ سے پہلے ہی حوصلہ چھوڑ دیتے تھے۔ ناظرین، عراق میں جنگوں سے پہلے عرب آپس میں جنگ کرتے اور اپنے روایتی ہتھیار اور طریقے استعمال کرتے تھے، لیکن جب وہ عرب سے نکل کر عراق میں داخل ہوئے اور انہیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار میسر ہوا تو ان پر خالد کی سپہ گیری کے جوہر کھلے۔ خالد بن ولید میں خدا داد خوبی یہ بھی تھی کہ وہ وقت اور موقع کے لحاظ سے اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دیتے۔ وہ کبھی میدان جنگ میں فوجوں کو لڑاتے تو کبھی شب خون مارتے۔ انہیں بڑے بڑے قلعوں پر حملہ کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی ذہانت سے یہ ناقابل تسخیر قلعے فتح کیے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ لشکر اسلام کے دل میں یہ بات جیسے گھر کر گئی کہ جس لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید ہوں گے وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا۔ خالد بن ولید کا نام فتح کی دلیل اور علامت بن گیا۔ ان فتوحات کا اسلامی لشکر پر جو اثر ہوا وہ خالد بن ولید کو جس نظر سے دیکھنے لگے تھے اس کی ایک جھلک ابن الہیشم بکائی کے الفاظ میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والدین بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے وہ لوگ جو عراق کی جنگوں میں نبرد آزما رہ چکے تھے جب معاویہ کو اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرتے دیکھتے تو کہا کرتے تھے کہ آخر معاویہ چاہتے کیا ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ ذات سلاسل کے شہسوار ہیں، جو عراق میں حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی۔ وہ لوگ جنگ ذات سلاسل سے لے کر فراز تک کی جنگوں کو فخر و شان سے بیان کرتے تھے، گویا ان سے قبل اور بعد کی لڑائیاں بالکل ہیچ تھیں۔